میں سب سے پہلے آپ کو اپنے حوالے سے بتا دوں کہ میں انڈیویجولی کام کر رہا تھا سوشل ورک، جس میں ہم کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو، کرونا اویئرنیس کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور پھر ہم ماسک تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کے گھر بنوانا شروع کر دیے. لیکن یہ جو طوبہ فاؤنڈیشن ہے، پھر میں اس کے ساتھ میں اس کا ممبر تو تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہاں پہ مجھے عہدہ ملا جنرل سیکرٹری کا، اور اب ہم جو ہے وہ طوبہ فاؤنڈیشن میں بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. طوبہ فاؤنڈیشن انٹرسٹ فری لون کے حوالے سے اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اور طوبہ فاؤنڈیشن کے بانی کیپٹن مرحوم حامد رضا صاحب تھے، جن کی اعلیٰ سوچ اور خدمت کے جذبے سے یہ تمام چیزیں جو ہے ممکن ہوئیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حافظ شاہد ہیں، حافظ محمد شاہد، جنہوں نے حامد رضا صاحب کا ساتھ دیا، جناب شبیر صاحب ہیں، انہوں نے ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ 3 لوگ 2011 سے طوبہ فاؤنڈیشن کی مطلب یہ سمجھیے کہ بنیاد ثابت ہوئے، بنیادی ممبر تھے، بنیادی رکن تھے. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ طوبہ فاؤنڈیشن 2011 سے فرنگی ٹاؤن میں کام کر رہی ہے، اور اب 2021 میں طوبہ فاؤنڈیشن کو تقریباً 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. ڈسبرسمنٹ کی تعداد 101 ہو گئی ہے. یہاں پہ ہر مہینے جو ہے 30 سے زائد لوگوں کو بلا سود انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس میں لوگ آ کے اپنے اسمال بزنس کے لیے، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے یا کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے 25 سے 30 ہزار روپے اس کو قرضہ دیا جاتا ہے. دوسری شکل قرضہ دینے کی ہے کہ ہیلتھ ایشوز ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بیماری لگ گئی ہے، یا پھر کسی کی جو ہے وہ بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے، تو اس کے حوالے سے جیسے 15,000 روپے کمانے والا شخص افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مہینے کی سیلری سے پیسے بچائے اور پھر اس کے بعد جا کر جب اپنے گھر والوں کا علاج کرائے، بچوں کا علاج کرائے، تو پھر وہ آ کے ہم سے لون لیتا ہے، قرض دیتا ہے بلا سود. ان کو ہم قرضہ دیتے ہیں، پھر وہ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اس کی انسٹالمنٹ جمع کرواتے رہتے ہیں. یہ بلا سود ہے، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیا جاتا، کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں لیے جاتے. اس کے علاوہ جو تیسری شکل ہے وہ لبریشن، یعنی کہ کوئی شخص بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے اگر اس نے، اور وہ سود میں پھنسا ہوا ہے، یا کسی ایسے شخص سے قرضہ لیا ہوا ہے جو اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اسے قرضہ فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس شخص سے اپنی جان چھٹائے، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ ہمیں انسٹالمنٹ کے ذریعے اپنی رقم کو پورا کرتا رہے. کوئی شخص یہاں پہ جیسے فرنگی ٹاؤن سے وہ صدر جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے پاس بائک نہیں ہے، بس میں دھکے کھاتا ہے، اور پیسے اتنے نہیں ہیں اس کے پاس اپنی ڈیلی انکم یا پھر اپنی منتھلی انکم سے وہ پیسے بچا کے ایک نئی بائک لے سکے، تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بائک چاہیے، اس کے لیے مجھے قرضہ لینا ہے، تو ہم پھر اس کو قرضہ فراہم کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کسی کے گھر میں گیس کی لائن نہیں ہے، اس کے لیے 18-19-20 ہزار روپے میں گیس کی لائن لگ جاتی ہے، پھر وہ آ کے ہم سے قرضہ لیتا ہے تو گیس کی لائن ہے، یا بجلی کا بل بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے اور کے الیکٹرک والے تنگ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے حوالے سے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کو اس میں بھی لون دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بچے کی پڑھائی کے لیے ہم ان کو لون دیتے ہیں. کوئی یونیورسٹی میں کسی کا داخلہ ہوا ہے، سیمسٹر فیس وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو سیمسٹر فیس ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل ہے. ہمارے یہاں بچے جو ہے وہ انٹر کے بعد سے ہی کوچنگ سینٹرز میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو سیمسٹر فیس 30-35 ہزار روپے اس کی ہوتی ہے، تو وہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ متوسط طبقہ یا پھر وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا قرہ امتیاز ہے کہ تعلیم بھی ان کو حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم ان کی سیمسٹر فیس کے لیے ان کو قرضہ دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں منتھلی جو ہے وہ جمع کرواتے رہتے ہیں. اسی طرح سے نیو سیشن جب شروع ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہیں، کسی کے گھر میں 2-3 بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کی یونیفارم، بیگس، بکس اور کاپیز کے لیے اتنا افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر وہ والدین آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو قرضہ فراہم کرتے ہیں. تو یہ مختلف شکلیں ہیں جس میں ہم فرد واحد کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، خواہ وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ شادی بیاہ کے اعتبار سے ہو، یا گھر کی معمولی مرمت کے اعتبار سے. جیسے بارش کا موسم آیا، چھت صحیح نہیں ہے، پانی جو ہے وہاں سے ٹپکتا ہے، تو پھر اس کے لیے نئی چھت کی مرمت کرانے کے لیے وہ قرضہ ہم سے لے سکتا ہے. تو یہ بہت ساری اگر آپ آ جائیں اس میں کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے. طوبہ فاؤنڈیشن نے جو ہے یہ کام شروع کیا 2011 میں، اور اب تک الحمدللہ 3000 سے زائد خاندان جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں بلا سود قرضے کے حوالے سے. لون ہم سے لوگ لیتے ہیں اور پھر اس کی ریکوری بھی کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے ہماری ریکوری ریٹ بہت بہترین تھی، لیکن جب لاک ڈاؤن آیا تو ہم اس سے متاثر ہوئے.
اور اب ہماری ریکوری ریٹ میں تھوڑا سا مطلب یوں سمجھیے کہ ڈاؤن فال آیا ہے، لیکن الحمدللہ اس مہینے سے یعنی اگست کے مہینے سے جب تمام چیزیں بہتر ہو گئی ہیں تو وہ بھی ریکوری ریٹ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ہائی ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب طوبہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ روزگار اسکیم شروع کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے تھے، ہر ماہ جو ہے وہ 100 بیواؤں کو ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ راشن کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم راشن نہیں دیتے، ہم اس کی مطلب ہم پیسے دے دیتے ہیں بیواؤں کو، تو وہ پیسے لے لیتی ہیں، تو وہ ان سے جو بھی چیز خریدنا ہے وہ اس سے خرید سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں چل رہی تھی، لیکن اب بدقسمتی سے ہمارے صدر صاحب کا انتقال ہوا 22 اگست کو پچھلے سال، تو پھر یہ زکوٰۃ کا کام ہمارا رک گیا۔ لیکن اب الحمدللہ ہم پچھلے 5-6 مہینوں سے جو ہے وہ 30 بیواؤں کو زکوٰۃ کی رقم ہم دے رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنا گزر بسر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو جو ہے وہ پش کارٹس بھی دیتے تھے ٹھیلے گاڑی، جس سے وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، پھر وہ سلسلہ بیچ میں تھم گیا تھا۔ اب الحمدللہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ہم ریڑیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دیں گے روزگار اسکیم کے تحت، تاکہ وہ اپنا کاروبار کریں اور پھر کاروبار کر کے وہ عزت نفس ان کی مجروح نہیں ہو۔ اور ہمارے یہاں بعض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو، ہم اورنگی ٹاؤن میں بریانی کھلانا چاہتے ہیں، یا ہم وہاں ناشتہ کروانا چاہتے ہیں، یا وہاں پہ بالکل ہی یوں سمجھیے کہ کھانے پینے کی بھی جو ہے وہ قلت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بریانی کھلا دیں گے، یا ہم بٹر بن دے دیں گے، یا ہم جو ہے وہ حلوہ پوری کھلا دیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس سے یا تو لوگوں کی عادت خراب ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اگر آپ کو کام ہی کرنا ہے تو آپ ایسا کام کریں جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے پیر پر کھڑے ہو سکیں۔ اور صرف اورنگی ٹاؤن میں نہیں، پورے کراچی میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں، لیاری ہے، قصبہ ہے، اور اس کے علاوہ مچھر کالونی ہے، اس سے آپ گجر نالے کی طرف چلے جائیں، یا آپ نیو کراچی چلے جائیں، آپ خدا کی بستی چلے جائیں، یہ تو وہ علاقے ہیں جو مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ناظم آباد میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو دشواریاں ہیں زندگی میں، تو پورا کراچی ہی اس سے متاثر ہے۔ تو صرف کسی ایک علاقے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی، لیکن بہرحال جہاں مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل نکالا جائے، نہ کہ ہم جزوی طور پہ جو ہے یا ٹیمپرریلی جو ہے وہ ہم ان کو کھانا یا راشن یا ہم ان کو جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دے دیں کہ ایک مہینے میں وہ پھر کھا پی کے ختم کرتے ہیں۔ اس کے لیے طوبہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے کہ بھائی آپ ہم سے قرضہ لیں، آپ بزنس شروع کریں اور آپ عزت کے ساتھ اس کو واپس کریں۔ کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیتے رہیں، اگر ہم ان کو پیسے دیتے رہیں تو پھر وہ مانگنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے بھائی میں جاؤں گا تو مجھے تو وہاں سے زکوٰۃ مل جائے گی، تو پھر وہ اس طرح سے ہٹ حرام بھی آدمی بنے گا اور پھر وہ کوڑیا ہو جائے گا، کام چھوڑ دے گا، ساری چیزیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا ابھی روزگار اسکیم، ہمارا قرضہ دینے کا مقصد تو روزگار اسکیم ہی ہے، لیکن اب یہ ہم جو ہے وہ انڈیویجولی ریڑیاں لوگوں کو دیں گے جس کے ذریعے وہ لوگ اپنا گزر بسر کریں گے۔ ایک اور پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کے یہاں پیشنٹس موجود ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ بیڈ خریدنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، ان کے یہاں ویل چیئر کے پرابلمس ہیں، ویل چیئر وہ نہیں خرید سکتے، یا اور بھی بہت سارے آکسیجن سلنڈر کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اس مہینے سے جو ہے ہم یہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں جو ہم لوگوں کو دیں گے نا، جو آ کے ہم سے لے کے جائیں گے ویل چیئر، ان کی ضرورت ہے وہ لے جائیں ہم سے آ کے، اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں جب آپ کا کام پورا ہو جائے، جیسے کسی کا پیر فریکچر ہو جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم سے لے کے جائے ویل چیئر 3-4 مہینے کے لیے، جب اس کا کام ختم ہو جائے وہ ہمیں واپس کر دے لا کے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی چیزیں وقف کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کے نام پہ ویل چیئر، بیڈ، آکسیجن سلنڈر، یا پھر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں مریض کے لیے وہ آپ دے سکتے ہیں، جس کو ہم اپنی ذمہ داری پہ جو ہے پراپر طریقے سے اس کو لوگوں کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان سے جو ہے اس کو واپس بھی لیں گے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ سارا کام ہم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہاں پہ کلینک تھا جس کا بھی آپ نے وزٹ کیا، تو کلینک بھی ہمارا الحمدللہ چل رہا تھا جس میں ڈاکٹر بیٹھتے تھے، لیکن پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی مصروفیت بڑھ گئی، تو اب الحمدللہ دوبارہ سے ہمارا کلینک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹرز موجود ہیں جو یہاں پہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر مہینے ہم یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں۔ ہاشمانی ہاسپٹل ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، ان کے تعاون سے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں جن کے تعاون سے ہم لگاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ وہی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے سر خرم کی، گورنمنٹ ڈگری گرلس کالج ہے 11B میں، ان کے تعاون سے ہم نے لگایا۔ شہروز سراج ہیں، گرین ہینڈز ویلفیئر کے پری مین ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی میں بڑا امتیازی کام کر رہے ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگایا۔ تو یہاں پہ ہر مہینے میڈیکل کیمپ لگتا ہے اور 1000 سے زائد جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔
اس میں ہم نے 32 لوگوں کے جو ہے وہ آپریشن بھی کروائے آنکھوں کے فری آف کاسٹ، جن کا آپریشن ہوا اور اب الحمدللہ وہ خوش ہیں۔ پہلے ان کے ساتھ بڑے مسائل تھے، لیکن اب الحمدللہ آنکھوں کے مسائل ان کے حل ہوئے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے آنکھ کا پرابلم ہے، مجھے آپ اس کے لیے کچھ ہماری مدد کریں، تو ہاشمانی ہاسپٹل سے ہمارا ان سے جو ہے وہ کولابریشن ہوا ہے۔ میں یہاں سے انہیں بھیج دیتا ہوں پرچی پہ لکھ کے اپنا نام اور سائن کر کے، تو وہ اس شخص کا فری آف کاسٹ علاج بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ الحمدللہ طوبہ فاؤنڈیشن میں چل رہی ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے 30 دن تک جو ہے ہم یہاں پہ سحری اور افطار کا انتظام کیا۔ یہاں سے گیٹ سے ہم افطار تقسیم کرتے تھے، بعض اوقات ہم نے بٹھا کے بھی کھلایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سحری جو ہے وہ روزانہ مختلف ایریاز میں جا کے ہم تقسیم کرتے تھے یہاں کے۔ تو یہ سارا کام طوبہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ میں اپنا جو انڈیویجولی کام کر رہا تھا اس کو بھی میں نے مرج کر دیا، اور اب ہم جو ہے وہ اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں تاکہ ہمارے ایریا کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں۔ بہت ساری ہمارے پاس فون کالس آتی ہیں، مختلف صوبوں سے آتی ہیں کہ ہمیں لون چاہیے، یا شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، سرجانی ٹاؤن سے، ہمارے پاس نازم آباد سے، لیاقت آباد سے، کورنجی سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرضہ چاہیے۔ تو ہم ان سے معذرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اورنگی ٹاؤن کی آبادی کہا جاتا ہے کہ 50 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اب ہم اس آبادی کو جب ہم اوور کم کر لیں گے، اس آبادی کو جب ہم جو ہے ٹوٹل مکمل طور پر مستفید کر دیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بھی نکلیں گے۔ اس کے لیے ہمیں مخیر حضرات کی بھی ضرورت ہے، ایسے لوگ جو قرض حسنہ دیں، ایسے لوگ جو اپنا پیسہ یہاں لگائیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کی مدد کریں۔ تو میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں سر شاہ رخ کا۔ شاہ ٹائمز کا ایک بہت بڑا نام اب بننا شروع ہو چکا ہے اورنگی ٹاؤن میں۔ سر شاہ رخ جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیچر ہیں، اور انہوں نے مختلف بڑے بڑے اداروں میں ٹیچنگ بھی کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ EHT سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو سر شاہ رخ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے ہمارے ساتھ، اور بڑی محبت دیتے ہیں، بہت خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، دل ان کا بہت صاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چہرے سے ان کے دل کی شفافیت عیاں بھی ہوتی ہے، اور بڑے ہی نفیس انسان ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق ہے ان کا، اور بڑے ہی پیار سے ملتے ہیں، گفتگو بھی انتہائی شائستگی سے کرتے ہیں۔ تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور شاہ ٹائمز سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کے کام کو جاری رکھیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو ہمارے ادارے کی اس جگہ کی ضرورت ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھنے والے تمام لوگوں کو جو پاکستان میں، اور میں نے تو سنا ہے کہ شاہ ٹائمز کو اب بیرون ملک بھی بڑا پسند کیا جا رہا ہے، اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ سر شاہ رخ کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ویلاگس کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ کراچی میں سب سے مشہور گولے گنڈا کہاں مل رہا ہے، کراچی میں سب سے مشہور چاٹ کہاں مل رہی ہے، کراچی میں سب سے اعلیٰ قسم کی بریانی کون بنا رہا ہے۔ تو سر شاہ رخ جو ہے وہ اس کو کوریج دے رہے ہیں، اس کو جمع کر کے ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی بھی بڑا پسند کر رہے ہیں، پاکستانی بھی بہت پسند کر رہے ہیں، اور انڈینس بھی بہت زیادہ ان کو لائک کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ کھانے پینے کے حوالے سے جو ہماری روایات ہیں وہ بڑا ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں۔ تو کراچی کی بریانی ہندوستان میں مشہور ہے، اور بمبئی بریانی ہمارے یہاں مشہور ہے۔ تو سر شاہ رخ جو ہے وہ وہاں بھی یہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا کوآرڈینیشن ان کا بنا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے محبت پھیلانا چاہیے، اس سے جو ہے وہ آپ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلی بہت آگے جائیں گے۔ تو شاہ ٹائمز کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیو کو تو آپ نے ان کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، بیل آئیکن پہ بھی ضرور آپ جو ہے وہ بٹن دبا دیں، کیونکہ جو بھی ویڈیوز ان کی آتی ہیں تو وہ آپ کو پہلی فرصت میں مل جائے۔ سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو بہت غلط کیا بھائی، آپ سبسکرائب کیجئے ان کے چینل کو، ویڈیوز کو ان کے ضرور لائک کیجئے۔ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑی ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ شاہ ٹائمز کو ضرور آپ لائک کیجئے، ان کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ ان کو شیئر کیجئے، اور یوٹیوب پہ ان کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ اسی طرح سے بڑے ہی حوصلے، جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی چیزوں کو، پازیٹیوٹی کو دکھائیں پاکستان کی، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پوری سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ ذرا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور نیگیٹو چیزیں ہم اس طرح سے پھیلا رہے ہوتے ہیں گویا ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو سر شاہ رخ جیسے لوگ جو ہے نا پازیٹیو کام کر رہے ہیں، پازیٹیوٹی کو پھیلا رہے ہیں، مثبت انداز میں مثبت چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو میں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو
ضرور سپورٹ کیجیے. بہت شکریہ. جی جناب, یہ تھا بھائی آج کا پورا کمپلیٹ ایپیسوڈ طوبہ فاؤنڈیشن کے نام, جس کو میں نے 2 پارٹ کے اوپر ڈیوائڈ کیا ہے, کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی اور آپ لوگ ہو سکتا ہے شاید بور بھی ہو جائیں, تو اس کو میں نے 2 پارٹ کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا اس ویڈیو کو. اور میرے ساتھ, میں ویڈیو کو اینڈ کر رہا تھا جاتے جاتے, میرے ساتھ طلحہ عالم صاحب کے چھوٹے بھائی موجود ہیں. ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے, وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے. کس نام سے بھائی؟ عبداللہ عالم وائی ٹی بلاگس. ہاں, گیمنگ کی ویڈیو بھی ہے بھائی, اور کون سی ہے؟ بلاگنگ کی ویڈیو بھی. میرے ڈسکرپشن پہ اس کے چینل کا لنک بھی مل جائے گا. آپ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھیں. کتنی ایج ہے آپ کی اس وقت؟ 10 ایئرس اولڈ. 10 ایئرس اولڈ میں اس کے اندر یہ جذبہ ابھی سے ہے کہ یہ یوٹیوب پر آنا چاہتا ہے, اور یہ آ چکا ہے بیسکلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایسے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں. طلحہ عالم صاحب کی ایگزامپل تو آپ کے سامنے ہے, ماشاءاللہ سے چھوٹے میاں بھی چھوٹے میاں, بڑے میاں, سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آپ ان کے چینل کو وزٹ کریں, جس کے اوپر گیمنگ ویڈیوز بھی ہیں اور ولاگنگ ویڈیوز بھی آئیں گی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہ میرے انڈر میں آ چکے ہیں. ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ولاگ کریں گے اور آپ کے ساتھ ساری چیزیں ہم شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا, کچھ کہنا ہے آخری؟ ہاں, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور آخری بات آپ کو یہ کہوں گا کہ طوبہ فاؤنڈیشن آپ لازمی وزٹ کریں. طلحہ عالم صاحب نے بہت لمبی گفتگو کی ہے, ڈسکرپشن آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو قرضے چاہیے ہوں, مطلب باعزت قرضے چاہیے ہوں, بلا سود قرضے چاہیے ہوں, طوبہ فاؤنڈیشن لازمی وزٹ کریں. اپنے روزگار کو بڑھائیں, ٹھیک ہے, بنسبت کسی سے بھیک مانگنے کے بجائے آپ آ کر خود قرضہ لیں اور اس کو سالوں میں 2-2 ہزار کر کے اس کو آپ واپس کریں. مطلب 25,000 کا اگر آپ قرضہ لیتے ہیں اس کو آپ 1 سال کے اندر واپس کر دیں. طوبہ فاؤنڈیشن کا مطلب مین مقصد جو تھا نا, وہ آپ کو اپنے آپ پر کھڑا کرنا, ٹھیک ہے. اپنے آپ پر اگر جس دن آپ کھڑے ہو گئے, یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی, کیونکہ اگر کسی ایک انسان کی مدد کرنا پورے انسانیت کی مدد کرنے کے برابر ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا, کیونکہ اس کو میں نے 2 پارٹ کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. پارٹ 1 جس کے اندر پورا وزٹ کرایا, پارٹ 2 جس کے اندر پورے قرضے کی ڈسکرپشن تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ, اللہ نگہبان, اللہ حافظ.